یقیناً آپ کا جوش اور ولولہ یہ بتا رہا ہے کہ بیوی کی سواری آ چکی ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر، بلا کسی تمہید میں التماس کر رہا ہوں عالی جناب مولانا رضوان ماروتی صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ حضرات اگر یہ حضرات یہ اگر آواز بلند صلوات یہ ہے تو ایک صلوات بالکل آہستہ سے ارسال فرمائیں۔ مجلس شہ میں میرا برسر ممبر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ اور محمد والے محمد آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من عصرنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد صدق اللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ صلوات اللہ کا قرآن مجید میں اعلان ہو رہا، انسانوں اللہ نے تمہیں جب تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا ہے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل عطا کیے۔ آیت کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ خطاب عام انسانوں سے ہے کہ عام انسان جب پیدا کیے گئے تو وہ کچھ جانتے نہیں تھے، لیکن جب اللہ نے خاص انسانوں کا تذکرہ کیا تو اعلان فرمایا والراسخون فی العلم، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جو علم میں اتری ہوئی ہیں۔ تو جو افراد اس کائنات میں آتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا نہیں، ماں کے شکم سے جو جاہل پیدا کیے جاتے ہیں ان کا پہلی منزل میں یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان سے رابطہ رکھیں جو شخصیتیں کائنات میں عالم پیدا کی گئی ہیں۔ اگر ان سے تعلق ہے، ان سے رابطہ ہے جو شخصیتیں اللہ کی طرف سے علم لے کے آئی ہیں، تو یقیناً یہ انسان مکمل انسان بن سکتا ہے اور اس انسان کی باقاعدہ طور پر رہنمائی اور رہبری ہو سکتی ہے۔ ورنہ دنیا دیکھے کہ جہاں انسانیت کی ابتدا کی جا رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں پہلا انسان آتا ہے، اور ادھر حضرت حوا بھی ان کے ہمراہ ہیں، تو یاد رکھیے پیچھے پیچھے شیطان بھی اس لیے آیا ہے کہ اب جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب کو بہکاؤں گا، سب کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ یہ شیطان ہے، اللہ سے کہہ کے چلا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا اجر چاہیے، کہا جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔
اس نے مانگنا شروع کیا. وہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں, اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ چیزیں عطا کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آدمیوں کے رگ و پے میں شامل ہونے کا بھی اختیار شیطان نے مانگ لیا. اب توجہ فرمائیے یہیں سے. اب ہم جب بنائے گئے, یعنی جنہیں انسان کہتے ہیں, آدمی کہتے ہیں, تو آدمی کی تخلیق کے سلسلے میں 4 چیزوں کا استعمال خالق کائنات نے کیا ہے, جن کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ آگ, پانی, مٹی, ہوا. اور یہ چاروں چیزیں جب آپس میں مرکب ہو گئیں تو 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک ہے حیوانی جبلت, دوسرے ہے ملکوتی جنبہ. حیوانی جبلت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو انسان پستی میں جاتا ہے, اور ملکوتی جنبہ جب غالب آتی ہے تو انسان بلندی کی طرف مائل ہوتا ہے. توجہ فرمائیے, دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حیوانی جبلت غالب آ رہی ہے. اگر ہم روزے نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوانی جبلت غالب آ رہی ہے. اگر ہم اپنے مومن بھائیوں کی غیبت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوانی جبلت غالب آ رہی ہے. اگر ہم برائیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر حیوانی جبلت کا غلبہ ہے. اور حیوانی جبلت اس لیے ہے کہ انسان کو پستیوں میں لے کے چلی جائے. اب انسان نہ رہ جائے, اتنا کمزور بن جائے, اتنا گر جائے کہ تاریخی جملہ اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان جب اس کے اوپر حیوانی جبلت غالب آتی ہے تو اتنی پستی میں چلا جاتا ہے کہ اوپر مکڑی ہنستی رہتی ہے, نیچے انسان روتا رہتا ہے. تاریخ پڑھیے عزیزان محترم, اوپر مکڑی مسکراتی رہتی ہے اور یہ سوچ کے رو رہا ہے کہ یہ آواز اوپر پہنچے تاکہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر کہاں ہے. توجہ ہے, اب تشریح نہیں کروں گا. یہ انسان اتنی پستی میں چلا گیا ہے کہ وہاں جا کے رو رہا ہے, آواز نکال رہا ہے, پتہ چلے کہ پیغمبر کہاں ہے. اوپر مکڑی بھی مسکرا رہی ہے کہ یہ دیکھو انسان ہے, اپنے کو اتنی پستی میں ڈال رکھا ہے کہ اب انسانیت اس کی ختم کی جا چکی ہے, انسانیت سلب کی جا چکی ہے. اور ملکوتی جنبہ جب انسان کے اوپر غالب آتا ہے تو یہی انسان پہلی منزل میں انسان کامل ہوتا ہے. انسان بن کے صاحب اسلام ہوتا ہے, صاحب اسلام بن کے مکمل مسلمان بنتا ہے, مکمل مسلمان بن کے صاحب ایمان بنتا ہے, صاحب ایمان بن کے میسم و پوزر و قمبر و سلمان بن جاتا ہے. توجہ سے سنیے, توجہ سنتے رہیے. میسم و قمبر و پوزر و سلمان یہ انسان بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملکوتی جنبہ غالب آیا, اور جب ملکوتی جنبہ غالب آتا چلا جاتا ہے, حیوانی جبلت پیچھے چھوٹتی چلی جاتی ہے, تو یہ انسان اب قدم زمین سے بلند کرتا ہے تو فضاؤں میں آتا ہے, فضاؤں سے ہواؤں میں پہنچتا ہے, ہواؤں سے چرخ پر پہنچتا ہے, چرخ اول سے چرخ دوم پر پہنچتا ہے, چرخ دوم سے چرخ سوم تک پہنچتا ہے, یہاں تک کہ ملک رک جاتا ہے سدرا پر. اور یہ انسان قدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے, آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. سید الملائکہ, صرف ملک نہیں, ملائکہ کا سردار سدرا پا اپنے قدم کو روک کے کہتا ہے, یا نبی اللہ لو دنوتو عن ملا لہترقتو, اگر ایک انگلی کی بور کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا, جل جاؤں گا, جل جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ جبریل بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی حد پہچانا کرو. اگر کوئی ملک مقرب بھی ہو اور چاہے کتنی ہی بزرگ شخصیت کا ساتھ ہو, اگر حد نہیں پہچانیں گے تو چاہے ان کے ساتھ جائیے, چاہے انہی کے ساتھ مر کے سو جائیے. حد اپنی پہچانیے, حد, توجہ فرمائیے, حد اپنی پہچانیے. دیکھیے یقیناً ہلاک ہو جائیے گا, یقیناً بالوں پر جل جائیں گے. اور انسان بلندی پر جائے چلا جا رہا ہے, پہنچتا چلا جا رہا ہے, پہنچتا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ اس بلندی پر پہنچا, ادھر سے آواز آتی ہے, ادنو منی, ادنو منی, ادنو منی, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. یہاں تک کہ قرآن حکایت کرتا ہے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہا تو ایک مرتبہ گفتگو شروع ہوئی. جب گفتگو شروع ہوئی تو وہ انسان کامل جو معراج پر فائز ہوا ہے پوچھ رہا ہے, پروردگار تو بول رہا ہے یا کوئی اور؟ توجہ فرمائیے, تو بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے؟ اتنا جب پوچھا تو معلوم یہ ہوا تمہیں اے میرے حبیب کس کی آواز لگ رہی ہے؟ کا پتہ یہ چل رہا ہے کہ میرے بھائی علی بول رہے ہیں, یہی بات ہے نا. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ میرے بھائی علی بول رہے ہیں.
تو اب ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ سرکار کے لیے تو اللہ نے براق جیسی سواری بھیجی، اللہ نے سرکار کے لیے جو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے انبیاء کرام کے سردار بن کے آئے ہیں، ختم المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کے لیے تو ملتا ہے کہ معراج پر بلوانے کے لیے خالق کائنات نے براق جیسی تیز رفتار سواری بھیجی، اور وہاں جب پہنچے ہمارے سرکار تو گفتگو ہوئی، کہا پروردگار یہ تو میرے بھائی علی بول رہے ہیں، کہا ہاں یہ تو میرے بھائی علی بول رہے ہیں، کہا ہاں۔ اب یہ مولائیوں کا مجمع میں پوچھ رہا ہوں صرف گزارش کر کے کہ سرکار جو سردار انبیاء ہیں ان کے لیے تو براق جیسی سواری آئی، میرے مولا کے لیے کون سی سواری آئی؟ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، توجہ فرمائیے، اب جملہ دینا چاہتا ہوں، میرے مولا کے لیے کون سی سواری آئی؟ تو اب کہنا پڑے گا عزیزان محترم کہ جو مکمل انسان کامل بن جاتے ہیں ان کے لیے یہ سواری تو صرف تشبیہ دی گئی ہے، اللہ نے نبی کو بھی اپنے ارادے سے بلایا، علی کو بھی اپنے ارادے سے بلایا، خدا جانتا ہے نبی علی کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتے، ارے جو ایک لمحے کے لیے آسمان کے منزلوں کو فائز ہو وہ تو علی کے بغیر رہ نہ سکے، تو دنیا میں علی کے بغیر نبی کیسے رہ سکتا؟ لہذا جتنے بھی انسان پائے جا رہے ہیں ان سے خاص طور سے میری گزارش ہے، توجہ فرمائیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کسی سے کچھ لیتی نہیں ہیں، ہاں توجہ فرمائیے، اس سلسلے میں جو مجلس ہے وہ آپ کے حوالے کروں، کسی سے کچھ لیتی نہیں۔ ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، بتائیے کبھی انہوں نے کچھ مانگا آپ سے؟ کبھی کسی سے کچھ بھی مانگا ہو تو بتائیے، توجہ فرمائیے۔ اچھا یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ اگر امام حسین علیہ السلام کے نام پر آپ سے مال کا مطالبہ کیا جائے دیں گے؟ دیکھیے محبت بتائیے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے نوجوان متوکل کا زمانہ دیکھ لے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے پابندی عائد کی جا چکی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اتنا سکہ تو زیارت۔ اب یہاں میں بالکل سیدھی سیدھی لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ سب سمجھ لیں۔ کہا ٹھیک ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا ارے یہ دینے کے لیے تیار ہیں جانے والے، اتنا سکہ دے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ہم زیارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور آگے بڑھیں، کہا اب یہ ہے کہ اپنے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کٹوانا پڑے گا، کام تیار ہیں، ہاتھ لے لو جائیں گے، پاؤں کاٹ لو جائیں گے۔ توجہ، اور آگے منزل بڑھی، کہا اب اپنے جسم کا حصہ نہیں کٹوانا ہے، اب تمہاری اولادیں تمہارے آغوش میں ذبح کی جائیں گی، قتل کی جائیں گی، جاؤ گے۔ چنانچہ بڑھیا کا مشہور و معروف واقعہ، جوان بیٹا ایک ہی تھا اور وہ بڑھیا جا رہی ہے، اور کہا توجہ سنیے، کہا کہ ماں قربانی دینا ہے۔ کہا بیٹا تو تیار ہے؟ میں علی اکبر پہ تم کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں، جناب ام لیلہ کے سامنے مجھے سرخرو ہونا ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک مرتبہ جب وہ بیٹا جوان ذبح کیا جانے لگا تو بیٹے نے کہا کہ ماں تو ضعیفہ ہے، اپنا رخ پھیر لے۔ تو بڑھیا نے کہا کیسی بات کر رہا؟ توجہ فرمائیے، یہ محبت ہے، کیسی بات کر رہا ہے؟ ارے دین کی راہ میں جناب علی اکبر جناب علی اکبر کو جناب زینب ام لیلہ نے قربان کیا، اور جب قربان کر دیا تو خود امام حسین نے بھی آواز دی تھی کہ پروردگار یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما۔ تو کیا ہم ان کی چاہنے والی کنیز ہو کے اپنے لال کو جب اکبر پر قربان کریں گے تو کیا منہ پھیر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر محبوب کے اوپر مال کی ضرورت ہو تو مال دیجئے، جان کی ضرورت ہو تو جان دیجئے۔ توجہ، یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ دنیا میں بھی جتنے افراد ہیں اور محبت کرنے والے افراد ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محبت اسی وقت کامل ہوتی ہے جب اپنے محبوب کو بھی مانا جائے اور اپنے محبوب کے اوپر جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز پیش کی جائے، وہ چیز نچھاور کی جائے۔ امام حسین علیہ السلام سے بڑی شخصیت کائنات میں ذرا دکھائیے عزیزان محترم جسے ہر فرقہ مانتا ہو۔ میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کتنے ایسے بھی انسان پائے جاتے ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، کتنے ایسے بھی انسان پائے جاتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، اور خدا کا جو خاص تصور ہونا چاہیے وہ بھی ان انسانوں کے ذہن میں نہیں پایا جاتا
مگر وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو چاہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. توجہ فرمائیے، مانتے بھی ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، اس امام نے جتنا آپ کو یاد کیا ہے، بتائیے اور کسی نے یاد کیا؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کیا کروں، اچانک لائٹ چلی گئی، مائک بند ہو گیا. ارے مجمع میری طرف متوجہ ہے، میں آواز بھی پہنچا لے رہا ہوں، لیکن اب پڑھا ہوا انتظار کر رہا ہوں. کیا کروں بھائی، کیوں نہیں پڑھ رہے معروفی کا؟ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، مائک ہے ہی نہیں، یہ ضرورت ہے میری، یہ میری مجبوری. چپ ہو گیا ہوں، جبکہ باقاعدہ طور پہ میں مجلس پڑھ سکتا ہوں. یہ ایک معمولی سی مشکل میرے سامنے آئی، میں رک گیا. اب کسے یاد کروں گا؟ اتنا بڑا ماشاءاللہ مجمع ہے. آپ میں سے کسی کو کیا کہوں گا؟ کہوں گا بھی تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو سلیقہ ہو تو ذرا مائک بنا دے، کسی طرح سے یہ مائک چلے، اور یہ جس کے ذریعے سے جو اس کا ماسٹر ہے وہ مائک کے سلسلے میں وہ قریب آئے، وہ سب سے پہلے یاد آئے گا. توجہ، یہ معمولی مثال دی ہے. مصیبت میں آپ مبتلا ہو گئے، آپ کس کو یاد کریں گے؟ جو آپ کا دوست ہے، جو مصیبت میں کام آنے والا ہے، جو آپ کو مشکلوں سے بچانے والا ہے، اسے آپ یاد کریں گے. اس لیے کہ محبت اور فطرت کا تقاضا یہ ہے. آپ انصاف سے بتائیے کہ 1951 زخم جس کے اگلے حصے میں پیوست ہو چکے ہوں، یہ ذہن میں رکھنا آپ کا کام ہے. 1951 زخم پیوست ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ وہ گھوڑے سے زمین کی طرف آنے والا ہو، مصائب و آلام کی انتہا کر دی گئی ہو. ایسے ماحول میں کوئی اپنا محب نہیں، دشمن کہے کہ میں نے کان لگا کے سنا کہ اس وقت حسین کیا کہہ رہے ہیں. کاش آپ محسوس کر سکیں اس وقت حسین کیا کہہ رہے ہیں. تو شمر کا بیان ہے کہ امام حسین کے لبوں پر یہ فقرہ تھا، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے. وعدہ کیا تھا؟ کہ جو ہی میرا ایک قطرہ لہو زمین پر گرے، میرے شیعوں کو معاف کر دیا جائے. نہیں سنیے، کربلا ہم صرف مسائل میں سنتے ہیں نا، ذرا فضائل میں سنیے. کس نے یاد کیا ہم کو؟ آپ کو. خیمے سے نکلے، غش میں پڑا ہوا امام بیٹا، اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ بیٹا میں رخصت ہو رہا ہوں. کچھ تیر لگے، پھر امام پلٹ کے آئے، خیمے کے در سے نہیں آئے. پلٹ کے امام کہاں سے آ رہے ہیں؟ پشت پہ گئے خیمے کی. خیمے کا پردہ ایک جگہ سے چاک کیا، ادھر سے آ کے سرہانے بیٹھے. توجہ فرمائیے. اور سرہانے بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کوئی نہیں، یہ تفصیل نہیں عرض کروں گا، صرف تم ہو، میں بھی مقتل میں سدھار رہا ہوں. اے میرے لال، اسرار امامت تمہیں تعلیم کر رہا ہوں، اور میرے لال سب سے بڑی خواہش حسین کی یہ ہے کہ جب تم مصائب و آلام سے جھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. توجہ، یہ ساری باتیں امام حسین السلام کی ذہن میں رہے جو ابھی تک ہم مسائل میں سن رہے ہیں. بتائیے اس امام نے آپ کو کتنا یاد کیا؟ بتائیے کتنا یاد کیا؟ اللہ سے اور امام حسین علیہ السلام سے معاہدہ ہے، اے میرے حسین تم میرا ذکر کر. اب شروع کر رہا ہوں، تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو امام حسین کے پاس جتنی طاقت ہے اس طاقت سے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. یہاں تک کہ آج دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہو. نہیں، میں خطاب کر رہا ہوں پوری کائنات کے افراد سے. توجہ فرمائیے. نہ جانے کہاں کہاں یہ ہمارے تقریر کے جملے پہنچے اور پہنچتے ہیں ماشاءاللہ. بڑے وسائل آج کل مہیا ہو چکے ہیں. توجہ فرمائیے. آج قاریان قرآن کم سے کم 1.25 ارب مسلمان میں کروڑوں کی تعداد ہے. توجہ فرمائیے. یہ قاریان قرآن ہے. یہ قرآن پڑھتے چلے جانے ہیں بسم اللہ سے لے کے والناس کے سین تک. کیا واجب نہیں ہے ان مسلمانوں پر کہ وہ سوچے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا کس سے؟ 30 سال تک میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں ماشاءاللہ خود دیکھ کے آیا ہوں. 30 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ تک کا مجمع خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف رہتا ہے. کیا ان حاجیوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ سوچے کہ یہ کعبہ ہمیں اس طرح ملا کس سے؟ توجہ فرمائیے. توجہ. یہ مسجدوں میں اٹھنے والی اذانوں کی صدائیں کیا اس بات کا مطالبہ نہیں کرتی
کہ یہ اذان دینے والا اور اذان سننے والے سب ذرا یہ سوچیں کہ یہ اذانیں ہم تک پہنچی کہاں سے پہنچی؟ کس نے ہمیں عطا کی؟ بیت المقدس کا تقدس کس نے بچایا؟ کعبے کا احترام کس نے برقرار رکھا؟ قرآن کو ہم تک مکمل کس نے پہنچایا؟ اذانیں ہم تک کس نے پہنچائیں؟ نمازیں ہمیں کس نے عطا کر دی ہیں؟ سجدوں پر سجدے جو ہم کر رہے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ رکوع پر رکوع جو ہو رہے ہیں یہ کس کا عطیہ ہے؟ ہم جو قیام و قعود میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں یہاں تک اس منزل تک ہم کو پہنچانے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ بتائیے عزیزان محترم، کون ہے وہ شخصیت جس نے ہمیں قرآن بھی دیا، جس نے ہمیں اذان بھی دی، جس نے ہمیں کعبہ بھی دیا، جس نے ہمیں بزرگوں کا بھی احترام دیا، بچوں کے ساتھ شفقتیں بھی دی، جس نے ہمارے لیے دنیا بھی دی اور ہمارے لیے دین بھی دیا؟ معمولی منزل نہیں ہے، توجہ فرمائیے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اگر امام حسین اپنے علی اصغر کے لہو کا ایک قطرہ آسمان کی طرف یا زمین کی طرف پھینک دیتے تو نہ دانا اگتا نہ آسمان سے بارش ہوتی۔ دنیا بچائی کہ نہیں بچائی؟ پوری کائنات میرے اصغر کا صدقہ کھا رہی ہے۔ ابھی میری منزل نہیں آ رہی ہے، توجہ فرمائیے، میرے اصغر کا پوری کائنات صدقہ کھا رہی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مطالبہ نہیں کر سکتے؟ بتاؤ یہ ساری چیزیں تم کو مہیا کہاں سے ہوئیں؟ کہاں سے ملی؟ ہم نے کبھی تم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا؟ بتاؤ، ہم نے تم سے کچھ مانگا؟ ہم نے کچھ بھی اگر تم سے مانگا ہو تو بتاؤ، کبھی کچھ بھی مانگا ہو تو بتاؤ، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، یہ توجہ فرما لیے، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ تم کو اگر بلندی چاہیے تو پرچم عباس کے سائے میں آ کے امام حسین کے روضے کو چوم کے کہنا پڑے گا، مولا حسین لاکھوں سلام، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ بلندی نصیب نہ ہوتی۔ توجہ فرمائیے، ابھی سنیے، توجہ فرمائیے، ابھی سلسلہ شروع کر رہا ہوں جلدی، اس لیے کہ میں تمہید میں وقت گوانے کا عادی نہیں ہوں، بہت جلدی گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے یقیناً حبیب بن مظاہر کی یاد آ رہی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی منزل نہیں، توجہ فرما رہے ہیں نا آپ، یہ ذہن میں رکھیے، آپ میرے لفظوں اور ذاکری کے لفظیں متوجہ رہیں اس منزل پر۔ امام حسین نے کبھی کسی سے کچھ مانگا؟ نہیں مانگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام مجبور تھے؟ سوچ کے بتائیے، ساری باتیں ہیں میری۔ مجبور تھے؟ مجبور نہیں تھے نا، کیا تھے؟ مظلوم تھے۔ ہاں توجہ، اپنے نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، مجبور اور ہوتا ہے، مظلوم اور ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، امام حسین علیہ السلام مجبور نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے۔ اب ایک مرتبہ اجمیر سے آواز آئی، دیکھیے علماء تشریف لانا اجمیر سے، ادھر ہی بیٹھا تو لے کے دہنے فصیل بھائی، یہ آئے آئیے خدا ادھر آئیے۔ صاحب آئیے، بلند آواز سے تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت
اتنی معتبر شخصیت ہے، کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں، اور ولادت سے لے کے شہادت تک کے سارے مراحل دیکھ ڈالیے۔ جب بھی کوئی آیا ان کے پاس، جس چیز کی خواہش لے کے آیا، انسان تو انسان ہے، اگر فرشتوں میں بھی کوئی آیا تو اسے بھی عطا کیا۔ توجہ فرما رہے نا؟ تو امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کی ذات سے، آپ کی ذات سے متعلق کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو محترم بننا ہو تو ہر عقل مند کا تقاضا یہ ہے، دنیا جانتی ہے، کم سے کم عقل رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، اگر کسی عقل مند کے پاس ذرا سی بھی عقل ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارا یہ قطرہ محفوظ رہے، تو تقاضا عقل مندی کا یہ ہے کہ سمندر کے حوالے کر دو۔ اب اس قطرے کی مثال قطرے جیسی نہیں ہے، اب وہ قطرہ سمندر بن گیا ہے۔ اگر واقعاً اور حقیقتاً ہم حسینی ہیں اور چاہتے ہیں کہ باقی رہیں تو ادائے حسین میں اپنے کو اس طرح سے مستغرق کر دیا جائے، جس طرح حسین کا ذکر ہوگا اس طرح ہمارا تذکرہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد۔ مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، ایک قطرہ اگر بچانا چاہتے ہیں، مجبور نہیں، توجہ فرمائیے گا، بچا رہا ہے سارے موت۔ اٹھارہ سو 99، توجہ، اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، کون نہیں جانتا، قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ یہ انسانیت تھی جس نے ٹہوکا دیا، ضمیر بیدار ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انسانیت اب یہ ٹہوکا دے رہی، ضمیر بیدار ہو رہا ہے، ایک سلسلہ آباد ہوتا چلا گیا۔ وہ افراد جو ابھی آپ نے سنا کہ 17 یا 18 افراد تھے باقاعدہ طور پہ، وہ ذریعہ بنے۔ اورنگزیب کی تاریخ کتنی دن پرانی ہوگی بتائیے؟ وہ زیادہ پرانی تو نہیں ہے نا، کون نہیں جانتا؟ کیا اورنگزیب نے یہ پابندی نہیں لگا دی تھی کہ ہلال محرم نمودار ہونے کے بعد کسی بھی حسینی کے گھر سے یا حسین کی صدا بلند نہ ہونی چاہیے، اور اگر صدا بلند ہوئی تو قتل؟ پابندی لگائی گئی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ ادھر متوکل کی طرف سے پابندی، اورنگزیب کی طرف سے پابندی، یہاں تک کہ یہ حسینی مجمع اپنی محبتوں کے ذریعے جب کمال کی منزلیں طے کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، زیادہ ٹائم نہیں میرے پاس۔ کہاں تک پہنچے میں؟ نعمت علی خان وزیر پہنچ رہا ہے، ارے سرکار معلوم ہے کہ آپ نے کیسا قانون نکال دیا؟ کہاں ہم اچھی طرح جانتے ہیں یا حسین کی صدا بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کہا اچھا، ایک تاریخ گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، محبان اہل بیت تڑپ رہے ہیں، کیسے ماتم نہیں کریں، کیسے فرش ادا نہ بچھائیں، کیسے یا حسین کی صدا بلند نہ ہو، کیسے مرثیہ خوانی نہ ہو، کیسے نوحہ نہ پڑھیں۔ توجہ فرما رہے نا؟ میں اس لیے کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں بچوں کو ضرور لے آیا کیجیے، ہاں یاد رکھیے۔ ایک دفعہ شب عاشور آئی اور یہ محبتوں کا ثبوت فراہم کرنے والے حسینی آگے بڑھے۔ کہا وزیر تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس غم کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، جلوس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، فرش عزا بچھائے بغیر ہمیں حیات نہیں مل سکتی، ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ کہا ہاں ہے تو، مگر بادشاہ نے کہہ دیا ہے، قانون نافذ کیا جا چکا ہے۔ کہا اب کیا کریں، کوئی راستہ تو پیدا ہو۔ کہا دیکھو تمہارے جتنے نابالغ بچے ہیں، سن رہے ہیں آپ، یہ اورنگزیب کی تاریخ ہے، جتنے نابالغ بچے ہیں سب کو بلاؤ، رات کو سمجھاؤ، اے میرے نونہالو ابھی تک تو ہم یہ کر رہے تھے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کچھ بچوں نے دیکھا تھا کہ کس شان کے ساتھ
جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، کیسے فرش ازا بچھایا جاتا ہے، کس طرح مجلسیں ہوتی ہیں، کس طرح ذریح نکالی جاتی ہے، کیسے علم مبارک. اب یہ پورا سلسلہ جن بچوں کے نگاہوں میں تھا وہ سارے بچے تیار ہوئے، منتخب کیے گئے 3-4 بچے. اور جب وہ 3-4 بچے تیار کیے گئے، منتخب کیے گئے، تو ایک بچہ ہے جس کے سر پر چھوٹی سی ذریح رکھی گئی. دہنے بائیں 2 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں علم ہے. اور یہ جب بچے لے کے چلے ایک مرتبہ یا حسین کہہ کے، تو ایک قافلہ بن گیا. توجہ فرمائیے، یہاں پہ قافلہ بن گیا. اورنگزیب بیٹھا ہوا ہے نہایت کبر و غرور کے عالم میں اپنے تخت پر. ہاں ٹھیک ہے، کہیں سے یا حسین کی صدا بلند نہیں ہوئی. ہاں ٹھیک ہے، کسی نے یا حسین، ارے ظاہر ہے کہ اتنے میں کانوں میں آواز پہنچی، یا حسین. آواز دی وزیر کو، وزیر کیا میں نے تم سے منع نہیں کیا تھا؟ اتنے میں اس کے صدر دروازے کے قریب یہ بچوں کا قافلہ پہنچا. میں نے تم سے منع کیا تھا نا کہ یا حسین کی صدا بلند نہ ہونی چاہیے، اور یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی لشکر یا حسین کی صدا بلند کر رہا ہے. بس ایک مرتبہ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ، آپ کو معلوم ہے آپ بادشاہ ہیں، قانون بالغوں کے لیے ہوتا ہے. میرا مجمع محسوس کریں، اب تو شروع کر رہا ہوں. قانون بالغوں کے لیے ہوتا ہے، نابالغوں کے لیے قانون نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے باپوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ غم حسین کے بغیر وہ رہ نہیں سکے ہیں. تو یہ بچے، توجہ فرمائیے عزیزان، ماشاءاللہ خوش رہو بیٹا، توجہ فرما رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ غم حسین ہمارا محتاج نہیں ہے. اگر ہم کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہو تو ادائے حسین کے ساتھ ہو جائیں. یہ ہمیں محتاج نہیں. اللہ نے امام حسین سے وعدہ کیا ہے، اے میرے حسین، تیرے ذات سے اگر میرا ذکر ہو رہا ہے. ہر جگہ اذانیں پہنچ گئی، ہر جگہ نماز پہنچ گئی. اب اس سلسلے میں ایک واقعہ، چوتھے امام علیہ السلام جب رہائی کے بعد ایک مرتبہ مدینے پہنچے. توجہ فرمائیے، آپ واقعہ سنیے یہ جلدی میں. ایک شخص کچھ دنوں کے بعد آیا اور آ کے کہتا کہ مولا، کہا ہاں بتاؤ کیا بات، کیا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ توجہ سنیے، چوتھے امام سے پوچھ رہا ہے آنے والا، مولا آپ کے بابا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ مولا نے کہا یہ سامنے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا مولا مسجد ہے. کہا ٹھیک ہے، جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ پھر بتاتا ہوں. وہ گیا اور جانے کے بعد وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کے پھر پوچھ رہا ہے. مولا کرے نماز پڑھ کے آ رہے ہو پھر پوچھ رہے ہو. ہاں توجہ فرمائیے، کیا کہہ رہا تھا میں ابھی؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم مسجد میں گئے تو کسی نے روکا؟ کہا نہیں. کہا وضو کر رہے تھے تو کسی نے ٹوکا؟ کہا نہیں. کہا مصلی پہ پہنچے تو کسی نے کچھ کیا؟ کہا نہیں. نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ ہوا؟ کہا نہیں. کہا جب یہ ساری چیزیں تم اطمینان کے ساتھ ادا کر چکے ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ میرا بابا کامیاب ہوا یا نہیں؟ بتاؤ میرے بابا کا مقصد کیا تھا؟ اذانیں رہ جائیں، قرآن رہ جائے، کعبے کا احترام رہ جائے، نمازیں رہ جائیں. تو اب کہیے کہ قیامت تک آنے والی اذانوں سے اگر یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ اللہ بڑا ہے، نبی اس کے رسول ہیں، مولا ہمارے امام اور مومنین کے مولا ہیں، تو پھر سب کو کہنا پڑے گا حسین تجھے لاکھوں سلام. اگر تو نہ ہوتا تو نہ یہ نمازیں ملتی نہ یہ اذانیں ملتی. توجہ ابھی سنیے، شروع نہیں کر رہا ہوں، بھی جلدی کر رہا ہوں، جلدی سے. اب کل جو شعر کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا وہ پھر کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ یزید نے اعلان کیا تھا، پھر سنیے، توجہ سے سنیے، آج میں نے وضاحت کر دی. یزید نے اعلان کیا تھا، نہ کوئی نبی آیا، نہ قرآن اترا، نہ وحی آئی، نہ الہام ہوتا ہے. اب ضروری ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہو جو بتائے کہ نبی بھی آئے ہیں، قرآن بھی آیا ہے، وحی بھی آتی ہے،
الہام بھی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ نبی بھی آئے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جب امام سوار ہوئے ناقے پر تو سب سے پہلے کیا کیا؟ متوجہ ہوئیے، سب سے پہلے امام نے یہ کہا، نہیں پہچانتے جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں رسول خدا کا نواسا ہوں۔ یہ رسول خدا کون ہے جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو؟ ارے تم کلمہ پڑھ رہے ہو، امام نے یہی کہا تھا نا۔ یزید نے کہا کہ کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ امام حسین پہلی منزل میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ محمد جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ نبی، قرآن ہی نہیں اترا۔ یزید یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہی نہیں اترا۔ مولا حسین فرماتے ہیں سر کاٹ لو پھر بھی بتاؤں گا کہ قرآن اترا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لہذا نو کے نیزے پر تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ توجہ، بڑی توجہ عزیزان محترم۔ اب یزید اپنا بھی مذہب بتا رہا ہے، حسین اپنا مذہب بتا رہے ہیں۔ اب لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ حسین کا دامن تھامے یا یزید کا دامن تھامے۔ اس کا تمہیں اختیار دیا ہے، یہ اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ چاہے حسین کا دامن تھام لو چاہے یزید کا دامن تھام لو۔ ذرا سوچو، یزید قرآن کو بھی مٹانا چاہتا تھا۔ جتنے بھی اب قاریان قرآن ہیں اگر وہ صحیح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، اس لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تک قرآن پہنچتا ہی نہیں، اس نوعیت کے ساتھ نہیں پہنچتا۔ یہ آپ کا احسان ہے۔ توجہ فرمائیے، کسی سے مانگا؟ امام حسین السلام نے۔ تمہارے پاس حکومت ہے، جاہ و جلال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، تخت ہے، تاج ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم ساقی کوثر کے فرزند ہیں تو صرف یوں ہی فرزند نہیں۔ جب تمہاری زبانیں باہر آ جائیں گی تشنگی کی وجہ سے تو ہم سیراب کر کے بتائیں گے کہ ہم حقیقتاً ساقی کوثر کے فرزند ہیں۔ نہیں توجہ فرمائیے، ہم سوچ رہے ہیں ہم کربلا صرف مصائب میں سنتے ہیں نا۔ توجہ، جلدی جلدی میں پڑھا ہوں، توجہ فرمائیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین وہ شخصیت ہے جو شخصیت کسی سے کچھ لیتی نہیں ہے، دیتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر قطرہ ہے تو سمندر میں ڈال دو، بچا رہ جائے گا۔ توجہ فرمائیے، قطرہ اگر ہے تو سمندر میں ڈال دو، بچا رہ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی سخاوت، سخی تو تھے ہی نہیں وہ۔ امام حسین السلام سخی نہیں تھے اور نہ ان کے باپ سخی تھے، سخی حاتم تھا۔ امام حسین السلام مولا کائنات اور یہ شخصیتیں سخی نہیں تھیں، یہ شخصیتیں کریم تھیں۔ اس لیے کربلا کے میدان میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ اور وہاں بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ جنگ صفین میں بھی یہی آواز آئی تھی، ہم نے تو بند کر دیا پانی، مگر آپ سے یہ توقع بھی گناہ ہے۔ یہ پورا سلسلہ امام حسین السلام کا، آپ سے یہ توقع بھی گناہ ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، امام حسین مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہے، پورا اختیار رکھتے ہیں۔ آپ کو جتنا یاد کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے کسی اور کو یاد نہیں کیا، یہ یاد رکھیے۔ کیا فرض بنتا ہے ہمارا؟ ہم امام حسین السلام کو کتنا یاد کریں، کتنا یاد کریں، ذرا سوچیں اور اندازہ کریں۔ صدیاں گزر جانے کے بعد اب یہ مولائی مجمع، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی مکمل تعمیر ہو جانے کے بعد ایک ایسے بھی مخلص حکیم پیدا ہوئے جن کی نگاہیں انسان کے چہرے کا معائنہ کرنے کے بعد بتا دیا کرتی تھی کہ یہ کیسا مریض ہے، اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر وہ اپنا کسی کو ہاتھ لگا دیتے تھے تو شفا ضرور ملا کرتی۔ ذرا اندازہ فرمائیے، تاریخوں میں ملتا ہے کہ ایک سیدانی محترم، قابل احترام، ایک مرض میں مبتلا ہوں اور اس کے بعد اس حکیم کے ساتھ پاس پہنچی۔ سارے اطباء نے اور حکیموں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جاؤ اگر فلاں حکیم صاحب کے پاس پہنچو، اگر انہوں نے علاج کیا تو ضرور شفا مل جائے گی۔ سیدانی تھیں، آئیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے کہ حکیم صاحب میرا علاج کیجیے۔
انہوں نے مرض دیکھا، ایک پھوڑا نکلا ہوا تھا، مرض دیکھا، کہا اس کا علاج نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائیے. بس ایک مرتبہ فوراً انہوں نے پلٹ کے کہا حکیم صاحب آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا بتائیے کون ہے؟ کہا میں امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہوں، ان کی نسل سے ہوں. حکیم صاحب کھڑے ہو گئے احترام میں. کہا آپ سیدانی؟ کہا ہوں. کہا مگر میں کیا کروں کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج میرے علم میں تو نہیں. کہا حکیم صاحب آپ علاج تو کیجئے. کسی صورت سے علاج شروع ہوا، شفا دستیاب ہوئی. حکیم صاحب نے علاج کیا، مرض زائل ہو گیا، سیدانی کو شفا نصیب ہو گئی، اور حکیم صاحب کو مرض پیدا ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے. معلوم ہے وہ سیدانی کہاں گئے؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ مقدس کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے کہ بابا جس نے میرا علاج کیا وہی دنیا سے رخصت ہو گیا. توجہ فرمائیے، یہ واقعہ ہے، معمولی منظر نہیں. بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے یہ آپ کی بیٹی اور آپ سے مانگ رہی. آواز آئی جاؤ میری بیٹی حکیم زندہ. 30 برس کی عمر میں نے عطا کی. توجہ فرمائیے، ابھی جلدی جلدی پہنچا رہا ہوں. کس نے؟ امام حسین علیہ السلام نے. 30 برس کی عمر، 30 برس کی زندگی، اور امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے مانگا کسی سے؟ حیات بھی دی. دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی. سینکڑوں برس کا معتوب فرشتہ پطرس کسی کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ امام حسین علیہ السلام کے زمانے ہی میں یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ تاکہ جب آ کے گہوارے سے مس ہو کے بالوں پر پا جائے تو دنیا جان لے حسین لیتے نہیں ہیں، حسین دیتے ہیں. انسانوں کو بھی دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی دیتے ہیں. بتائیے عزیزان محترم، ہم اگر باقی رہنا چاہیں اور چاہیں کہ حسین سے ملتا ہی رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کون سا کام کرنا چاہیے کہ امام حسین سے ملتا ہی رہے؟ بتائیے وہ مومنین کرام کتنے خوش نصیب جنہوں نے یہ اہتمام کر دیا، اور 40 برس سے مکمل یہاں پر مومنین کرام کا اجتماع ہوتا رہتا. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ 40 برس سے مسلسل یہ اہتمام ہوتا ہے. اور صرف یہ نہیں عزیزان محترم کہ ہمارے گجرات میں مثلا یہ کہ بھاؤ نگر سے چلے آ رہے ہوں، راجولے سے چلے آ رہے ہوں، موے سے چلے آ رہے ہوں، یہ کانو در میں ظاہر ہے کہ پورا گجرات تو رہتا ہی ہے، یو پی کے نہ جانے کتنے رہتے ہیں، بامبے کے نہ جانے کتنے رہتے ہیں. یہ سارے مومنین جمع ہو کے جنگل میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین کی شخصیت اتحاد کا مرکز ہے، اتحاد کا اور محبت کا مرکز ہے. توجہ فرمائیے جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. تو امام حسین عطا کرتے ہیں، اس لیے دور دور سے یہ افراد آ کے اپنی محبتوں کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. اگر آپ نہ آئیں، ہم نہ آئیں، تو کیا امام حسین علیہ السلام کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی کمی پیدا ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی نا، کوئی کمی نہیں پیدا ہو سکتی نا. اچھا یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کا آپ نے لاکھوں روپئے خرچ کیے اور ایک روضہ بنوا دیا، امام حسین علیہ السلام کے وقار میں مسئلہ اضافہ ہو گیا نا؟ نہیں ہوا. ارے یہ دیدار کرنے کے لیے معصومین کی روایتیں ہیں. توجہ فرمائیے، وہ افراد جو غریب ہیں اور وہ کربلا تک نہیں پہنچ پاتے ہے یا نہیں ہے، غربت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے مختلف روایات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. زیارت وارثہ باقاعدہ طور پر انسان پڑھے، اس کے لیے سب سے پہلی منزل یہ رکھی گئی ہے کہ جنگل اور بیابان میں نکل کے چلا جائے، انگلی کربلا کی طرف کرے اور آواز دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. یہ پورا سلسلہ ہے. توجہ، اب اگر کوئی ہم امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ بنا دیں تو یہ جو روضے کی شبیہیں بن رہی ہیں عزیزان محترم، یہ غریبوں کے سلسلے میں وہی کام کرتی ہیں جو امیروں کے سلسلے میں کربلا جانے کا شرف حاصل ہوتا. معمولی منزل نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، آپ جہاں تک کہنا چاہتا ہوں محسوس کریں گے. انسان آئے اور آنے کے بعد اس منزل تک باقاعدہ
جمع ہو اور جمع ہونے کے بعد یہ انسان دعا پڑھے, زیارت پڑھیں, توسل اختیار کریں, اور پھر جب ان کی بارگاہ میں توسل اختیار کریں تو جو بے مانگے حسین دے رہے ہوں, بتائیے اگر وہ امام حسین سے مانگا جائے دل کی گہرائیوں سے, بس حمیم قلب اگر اس حسین سے توسل اختیار کر کے اگر مانگا جائے تو بتائیے کیا نہیں ملے گا. لہذا جو کچھ بھی مانگنے کے لیے آپ آئے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ مانگیے, مگر کم سے کم غیرت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم روز مانگتے ہیں. کچھ اپنے ہی مانگنے کے سلسلے میں اچھا مقام تیار کر لیں تو بتائیے عزیزان محترم, ہمارا فائدہ یا ان کا فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ سوچئے, حسین بادشاہ ہیں. ابھی تک آپ چپ تھے نا, اب یہاں تک لانا چاہتا ہوں. یوں ہی نہیں کہا گیا, 650 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا. آج بھی آپ دیکھیے, جس کو بھی کرسی پہ پہنچنا رہتا ہے, پہنچنے کے پہلے, پہنچنے کے بعد دنیا والوں کے سامنے اپنی تعریف کرانے کے سلسلے میں لوگ مجھے چاہنے لگے, لوگ مجھے ماننے لگے. جیسی استطاعت ہوتی ہے ویسا کام وہ کرنے والا انسان کرتا ہے. اجمیر شریف پہ پہنچ جاتے ہیں لاکھ لاکھ روپے کی چادر لے کے, لاکھ لاکھ روپے کی چادر لے کے. عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا, عام انسان نہیں ہے. ہاں, ہمارے ہندوستان کے وزیر پہنچتے ہیں, ہمارے ہندوستان کے صدر پہنچتے ہیں, ہمارے ہندوستان کے پردھان منتری پہنچتے ہیں, ہمارے ہندوستان کے وزیر اعلیٰ پہنچتے ہیں, نہ جانے کیسی کیسی شخصیاں. چادر چڑھا دو, ان کے جتنے ماننے والے ہوں گے یہ تو خود غریب نواز ہیں. ارے یہ اجمیر میں 100 کے بھی غریب نواز ہیں. حسین بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ایک خادم اور میرا ایک غلام جب دنیا میں غریب نواز مشہور ہو سکتا ہے تو سوچو اس حسین کا کیا مرتبہ ہوگا, اس حسین کا کیا مقام ہوگا. لہذا ساری شہرتیں خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کو امام حسین علیہ السلام کی محبت کے نتیجے میں دستیاب ہوئی. معمولی منزل نہیں ہے. جملہ سنیے گا, کہنا شروع کیا, شاہ است حسین, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, یہ خود بادشاہ ہے, یہ خود شاہ ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے انہیں. تم کو اگر اپنا وقار بڑھانا ہو, تم کو اگر اپنی حیثیت بڑھانی ہو, تم کو اگر اپنا مقام بلند کرنا ہو, تم کو اگر عظمت والا بننا ہے, تم کو اگر صاحب مرتبہ بننا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے تعلق پیدا کرو. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. دیکھو میں چین سے سو رہا ہوں, محبت لے کے چین سے سو رہا ہوں. جو میں نے کہہ دیا ہے آج دنیا کے افراد سوچ رہے ہیں کہ وہ حسین کون ہے, اور حسین کی شخصیت کیا ہے جس کے لیے خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا. یوں ہی تو کیا کہ کہہ دیا, چلیے دنیا کے چلتے پھرتے کوئی شرط ہے کہ کہہ دیا. پہلے پوری تاریخ ذہن میں رکھی ہوگی, امام حسین علیہ السلام کی کما حقہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی, پھر اس کے بعد جو کچھ بھی دستیاب ہوا ہوگا انہوں نے اب جو کہنا شروع کیا تو بتایا کہ یہ حسین کی عظیم ترین شخصیت ہے. امام حسین شاہ بھی ہیں اور امام حسین بادشاہ بھی. کیا منظر پیش نظر رہا ہوگا. دنیا جانتی ہے کہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے تخت بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہے تو اس کا تخت اور ہوتا ہے. اگر کوئی 7 ملکوں کا بادشاہ ہے, بادشاہ تقلیم ہے کوئی, تو اس کا تخت نہایت شان والا ہوتا ہے. امام حسین دین کے بھی بادشاہ ہیں اور امام حسین دنیا کے بھی بادشاہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس بھی کوئی تخت ہے یا نہیں. تو ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ راستہ ہموار ہے. فوراً پوچھ لیجئے نا, مولا یہ بتائیے آپ بادشاہ ہیں, اجمیر میں وہ تبا شخصیت آرام کر رہی ہے, اس نے اعلان کیا ہے کہ حسین بادشاہ ہیں. مولا آپ بادشاہ ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, دنیا کے بھی بادشاہ ہیں, دین کے بھی بادشاہ ہیں, مگر دنیا والوں کو مولا سمجھانا ہے کہ بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا تخت ہوتا ہے, جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسا ہی تخت ہوتا ہے. مولا آپ جب بادشاہ ہیں تو آپ کے پاس بھی کوئی تخت ہے. مولا آواز دیں گے, پڑھنے دو نانا کو نماز. اب جملہ سنیے, پڑھنے دو نانا کو نماز, تب بتاؤں گا کہ حسین جیسے بادشاہ کا تخت کہاں ہے. ارے تم یہ جانتے ہو نا, تم تو یہ جانتے ہو نا کہ بادشاہ اپنے تخت پر اپنی مرضی سے آتا ہے, اپنی مرضی سے اترتا ہے.
آئے محدود کریں آپ جملہ سنیے. ارے کہاں ہے آپ؟ میں سوچے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. یہ بادشاہ ہے حسین. حسین مجبور نہیں ہے, حسین کسی سے لیتے نہیں ہے, حسین بادشاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں. بادشاہ اپنے تخت پر اپنی مرضی سے آتا ہے, اپنی مرضی سے اترتا ہے. پڑھنے دو نانا کو نماز, نانا جب نماز پڑھیں گے صحابیت کا مجمع ہوگا, حسین بادشاہ چلے گا, آ کے پشت پر بیٹھ جائے گا. اللہ جبریل سے کہے گا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو جب تک حسین بادشاہ خود سے نہ اترے. اب سمجھیے عزیزان محترم کہ امام حسین کا مرتبہ کیا. اسی لیے حضرت کیا کہوں حضرت عائشہ معتبر روایت سرکار فرماتے ہیں. کون سی بات؟ سرکار نے کہا کہ میرے حسین کے ایک زیارت, میرے حسین کی ایک زیارت, یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, میرا 10 حج. اور وہ سن رہے ہیں, دیکھیں نانا بیان کر رہا ہے اور بالکل سیدھی لفظ ہے, نانی سن رہی ہیں. توجہ فرمائیے, میرے حسین کی ایک زیارت, میرا 10 حج. کیا بات. اور آگے بڑھیے. کہا یا نبی اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہا میرا 20 حج. یا نبی اللہ میرا 30 حج. یا نبی اللہ 40. یا نبی اللہ 50. ارے یا نبی اللہ 90 تک پہنچا دیا سرکار نے. توجہ فرمائی آپ نے, 90 تک. اب ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی زیادہ چاہنے والا ہوتا تو سنتا ہی چلا جاتا. نہیں سمجھا. 90 تک جب پیغمبر پہنچے تو وہ خاموش ہو گئے, پیغمبر بھی چپ ہو گئے. جب علامہ ہلی علیہ الرحمہ کے سامنے یہ روایت آئی, وہ سوچنے لگے کہ کہاں امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت اور پیغمبر اسلام کے 90 حج. سوچ رہے تھے, ظاہر ہے کہ چلتے پھرتے عوام میں آنے والے ذاکرین میں سے تو تھے نہیں. فوراً امام سے توسل اختیار کرتے ہیں, امام رہنمائی فرماتے ہیں. توجہ, اس لیے ہمارے امام نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ علماء کرام ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ جنہوں نے ان علماء کی باتوں کو ٹھکرایا انہوں نے ہماری باتوں کو ٹھکرایا, جنہوں نے ہماری باتوں کو ٹھکرایا انہوں نے خدا کی باتوں کو ٹھکرایا. توجہ ہے, یوں ہی مت سمجھیے. ذرا دیکھیے کہ یہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح سے مخالفت نفس کیا کرتے ہیں. معمولی منزل نہیں. علماء نائب ہیں امام کی, فوراً رجوع فرماتے ہیں مولا زمانہ گزر رہا ہے, ظاہر ہے کہ نہ جانے کتنے دن گزر گئے. اب جو توسل اختیار کرتے کرتے وہاں سے نکلے اور چلے, ایک اچھے دن زمانے کے بعد دیکھا کہ نہایت خوبصورت ایک مرد عرب سامنے, سلام ہوا, جواب ہوا. کیا سوچ رہے ہو؟ کہ مجھے تو اپنے مولا سے ملاقات کرنی, مجھے اپنے مولا سے ملاقات کرنی. کب مولا سے ملاقات کرنی ہے؟ کہا ہاں مولا سے ملاقات کرنی. کب بتاؤ تو پریشانی کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ, بتاؤ تو پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا کو بتانا. کہا رے بتائیے کیا بات ہے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ امام ہیں تو پھر آپ کو سوال بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا, یہی بات ہے نا, ایسا لیے کہ آپ امام ہیں تو آپ تو جانتے ہی ہیں. تو ایک مرتبہ امام کے نائب سے اس مرد عرب نے جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگا کہ میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں, بتاؤ گے؟ کہا بتائیے, پوچھئے. کہا کہ ایک بادشاہ ہے, وہ جنگل میں گیا شکار کھیلنے کے لیے. واقع ہے نا آپ کے ذہن میں؟ جنگل میں گیا شکار کھیلنے کے لیے. جب وہ شکار کھیلنے کے لیے پہنچا تو اس کے ساتھ جتنے افراد تھے طوفان وغیرہ کی وجہ سے سب الگ ہو گئے. بادشاہ بھوکا بھی ہے, بادشاہ پیاسا بھی ہے, اکیلا بچا. دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے. اس جھوپڑی کے قریب جب پہنچا تو جب اس جھوپڑی کے قریب پہنچا ہے تو اس نے دیکھا وہاں کہ ایک عورت, اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو, پیاس لگی ہے. اس نے کہا کہ پانی نہیں ہے میرے پاس. دودھ دے دیا.
دودھ دیا. اب اس کے بعد جو دودھ اس نے نوش کیا, بھوک میں اور اضافہ ہو گیا. کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس کل کائنات جو ہے یہ بکری ہے. کیا ہے میرے پاس؟ یہ کہا کل کائنات جو ہے میرے پاس اس وقت بکری ہے. حکم ہو تو ذبح کر کے کھلا دوں. ذبح کر کے کھلا دیا. اب جب جانے لگا تو کہہ رہا ہے کہ معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں بادشاہ ہوں, جب جس چیز کی ضرورت پڑے آنا میرے پاس لے جانا. تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ یہ بڑھیا اس بادشاہ کے پاس جائے تو وہ بادشاہ اس کو کتنا دے کہ اس کا بدلہ پورا ہو. علامہ ہلی نے فوراً پلٹ کے کہا کہ چونکہ بڑھیا کی ایک بکری تھی, وہ کل کائنات تھی, اس نے اپنی پوری کائنات تو بادشاہ پر صرف کر دی, لہذا اب بادشاہ کے پاس یہ بڑھیا جائے تو بادشاہ کل بادشاہت دے گا, تب ایک بکری کا عوض مکمل ہوگا. فوراً پلٹ کے کہا ہلی پھر بھی سوچ رہے ہو کہ حسین کی ایک زیارت نبی کا ہے 90 حج. ارے یہ بتاؤ کہ امام حسین نے کیا کیا راہ خدا میں قربان کیا. کہا آپ ہی مولا جو کچھ بھی تھا دے دیا. کہا آپ بتاؤ خدا کتنا دے, خدا حسین کو کتنا دے. آواز آئی کہ چونکہ حسین نے اپنے کل کائنات اللہ کے راہ میں صرف کر دی تو اب اللہ حسین کو پوری خدائی دے, تو حسین کی شہادتوں کا بدلہ ہے. تو اب کہنے دیجیے عزیزان محترم کہ کربلا کے بعد سے خدائی خدا کی ہے مگر حکمرانی حسین کی ہے. جب تک حسین راضی نہیں ہوں گے خدا راضی نہیں ہو سکتا. لہذا سنو یار, لہذا ہم اگر اپنی بقا چاہتے ہیں تو وہ ذریعے پیدا کرنا پڑیں گے جن کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر ہماری بقا ہو سکتی. علامہ دست غیب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, روز ہم زیارت پڑھتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار انہیں شخصیتوں کے ساتھ ہمیں محشور کرنا. لکھا ہے جنت میں چاہنے والے افراد ہوں گے, امام حسین علیہ السلام درمیان میں ہوں گے, یہ واقعہ میں نے کل دیا تھا, اور یہ چاہنے والوں کا مجمع ہوگا. زندگی بھر جو ہم نے دعائیں کی ہیں وہاں جا کے ان دعاؤں کا ثمرہ ہمیں دستیاب ہوگا. لہٰذا عزیزان محترم ہمیں وہ اعمال انجام دینے چاہیے جن کے ذریعے سے دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل سکے. یاد رہے ہم یہ مجلسیں کرتے ہیں, جو کچھ بھی اہتمام ہوتا ہے, مجالس کا انعقاد ہو, جلوس کا انعقاد ہو, ان سب چیزوں کے ذریعے سے ہماری بقا ہے, ہماری کامیابی ہے, ہمارے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس شخصیت کو اس طرح سے یاد کریں کہ جس طرح سے یاد کرنے کا حق ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ مجلسیں منعقد ہوتی تھی تو جناب زینب جناب سید سجاد سے فرمایا کرتی تھی, اے میرے لال مجالس میں شرکت کرتے ہو مجھے بھی ساتھ لے چلا کرو. معمولی منزل نہیں. ایک دن سبب پوچھا جناب سید سجاد نے, پھپھی اماں روز مجلسوں میں جانے کا سبب کیا؟ کہا بیٹا دو وجہیں, ایک تو ہم اپنے بھیا کا ذکر سن کے رونا چاہتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ مجمع میں جا کے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن پر ہم کو رونے نہیں دیا گیا ہمارے چاہنے والے ان شخصیتوں کا کس طرح سے ہو. معمولی منزل ہے. 8ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے نوجوان اور جوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بآواز بلند رونا فیشن کے خلاف ہے. فیشن کی کیا حقیقت ہے؟ سوچیے آپ, اگر ہم ان کے سچے جانثار ہیں, چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, تو 8ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے رویا جائے جیسے جوان کے لاشیں پاک. خدا کے آنسوؤں کو قبول کر.
ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اور چوتھے امام علیہ السلام سب فرماتے ہیں معمولی منزل نہیں. سوچیے کہ اگر کسی بھی انسان کو اپنی حاجت پوری کرانی ہو اور وہ چاہے کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے, ہماری مراد بر آئے, تو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا فرش عزا بچھائے, مجلس منعقد کرے اور باقاعدہ ان کا تذکرہ کرے. اور بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں, اور جب جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں تو خود امام آتے ہیں اور چوتھے امام موجود رہتے ہیں. جب تذکرہ ہوتا ہے سن کے رونے والے افراد روتے ہیں, جو بآواز بلند گریا کرتا ہے امام اس کے قریب پہنچتے ہیں اور اپنے سر سے اپنا امامہ اتار کے اپنے ہاتھوں پہ لے کے کہتے ہیں پروردگار اس رونے والے کی جو حاجت ہو اسے پوری کر دے. معمولی منزل ایسا تھا. بتاؤ ہم اگر چند آنسو بہا لیں, ہم اگر چند آنسو بہا لیں ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں, تو بتائیے اگر ہم اس امام کے روضے کی شبیہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں تو بتائیے عزیزان محترم ہمیں کتنا ثواب ملے گا. محسوس کیجئے, یہ اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے صداقت کا کہ عزیزان محترم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. ذرا محسوس کرے یہ انسان کہ ہم اگر ان مقامات پر آئیں اور ایسے روضے تعمیر کریں اور ایسے ایسے عمارتیں بنوا دیں جن کو دیکھیں تو اپنے امام کی یاد آئے, تو بتائیے کتنا ثواب ملے گا. لہذا آپ متوجہ, تاریخ بتاتی ہے عزیزان محترم, امام آتے ہیں اور آنے کے بعد دعا کرتے ہیں, امام دعا کرتے ہیں پروردگار یہ رونے والا رو رہا ہے, اس کی جو حاجت ہو اسے پورا کر, اس کے مرادیں بر آئیں. عزیزان محترم ایسے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں کہ مسلسل آپ مجلسیں سماعت کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ خود ایک مومن کے لیے نام حسین ہی کافی ہے رونے کے لیے, معمولی منزل نہیں. سوچیے آج بھی تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ بھائی جس نے اپنی پوری زندگی گزار دی یہ کہتے کہتے کہ میں ان کا غلام ہوں. آج بھی اگر ایک تسلسل سے پڑھ رہا ہوں, آج بھی اگر کوئی مومن دعا کرتا مولا عباس ساتھ دیتے, آقا میں موجود ہوں. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک چاہنے والا امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی زیارت کے لیے چلا, ساتھ میں اس کے زوجہ بھی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی. دشمن نے بھی موقع غنیمت جانا اسے دریا کے حوالے کر دیا. یہ چاہنے والا مومن واپس آیا اور اس نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, مولا میں تو زیارت کرنے کے لیے آ ہی رہا تھا, میری زوجہ اور میرا بچہ بھی میرے ہمراہ تھے. مولا آپ کے ہاتھوں میں مکمل اختیار ہے, مولا میں چاہتا ہوں کہ میری زوجہ زندہ واپس آ جائے, میرا بچہ زندہ مجھے مل جائے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ پلٹ کے آیا, کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک سوار کھڑا ہوا ہے, اور جب وہ سامنے ایک سوار کھڑا ہوا ہے اس نے دیکھا کہ سوار کہہ رہا ہے شخص دیکھ یہ تیری زوجہ ہے یا نہیں, دیکھ یہ تیرا بچہ ہے یا نہیں, دیکھ کہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. بس اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا تو دریا میں پھینک دی گئی تھی, یہاں صحیح سلامت کیسے واپس آئی؟ کہا جب میں دریا میں پھینکی گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک معظمہ تشریف لائیں اور انہوں نے میرے بازو کو تھاما, آپ میرے حسین کی چاہنے والی پتا چلا صرف جناب عباس امداد نہیں کرتے, اور معظمہ نے میرے بازو تھامے اور ایک سفید پتھر پہ مجھے بٹھایا. میں نے دیکھا کہ ان کی آغوش میں بھی ایک 6 مہینے کا بچہ نظر آ رہا. میں نے آواز دی, اے معظمہ فرمائیے آپ کون ہے؟ کہا تم نے نہیں پہچانا؟ کہا میں نہ پہچان سکی. کہا جس حسین کے روضے کی زیارت کے لیے تو جا رہی تھی میں اسی کی ماں. بتاؤ ہماری شہزادی آتی ہیں
کیا ہماری شہزادیاں نہیں آئیں گی؟ اب ایک مرتبہ جب اس مومنہ نے دیکھا کہ ہماری شہزادی آئی ہے، کہا شہزادی لاکھوں آپ پر سلام، آپ کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئیں، مگر شہزادی یہ بتائیے یہ آپ کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہا تمہارے ساتھ بھی تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں تمہاری ضیافت کروں گی، یہ میرے حسین کا اصغر۔ سوچو معمولی منزل نہیں آزادار۔ اب وہ زوجہ وہ مومنہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ دریا میں ایک نیزہ ڈالا گیا، آواز آئی مومنہ نیزہ تھام لے، میں نے نیزہ تھاما اور میرے والی و وارث اس سوار کے ساتھ میں یہاں تک پہنچی، نہایت احترام کے ساتھ یہ سوار لایا، نہایت احترام کے ساتھ اس سوار نے مجھے پہنچایا۔ بس ایک مرتبہ عرب کے دستور کے مطابق وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے اے سوار تو نے بڑا احسان کیا، ذرا اپنے ہاتھوں کو بڑھا دے کہ میں بوسہ دوں۔ سوچو آزادہ، سوچو میرا مولا احسان کر رہا ہے، معمولی منزل نہیں ہے، تصور شرط ہے۔ یہ ایسا ماحول بن رہا ہے، اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ خدا سلامت رکھے ان مومنین کرام کو جنہوں نے اتنا بڑا اہتمام کر دیا اور آپ حضرات کے لیے مکمل ثواب جاریہ کا انتظام کر دیا۔ توجہ فرمائیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی توجہ۔ اے سوار ذرا اپنے دستے اقدس کو بڑھا کہ میں اس کو بوسہ دے سکوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سوار نے کہا کہ میرے بازو مشک سکینہ پر کربلا کے میدان میں قربان مجھے عباس کہتے ہیں، میں اپنے مولا کے ہر جانے والے کی آج بھی اسی طرح سے خدمت کرتا ہوں، ویسے ہی حفاظت کرتا ہوں جیسے زندگی میں مولا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاحد نظر مجمع سب آپ کے آقا کا ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، دور دور سے یہ مومنین آئے ہیں۔ مولا ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ان کی شرعی مرادیں برآئیں۔ مولا ہم یہاں یکجا ہوئے ہیں، یہاں مومنین کے سہارے آپ کے آقا امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ کی تعمیر ہونے والی۔ مولا امداد، مولا ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے۔ سوچو عزادارو، جو ہمارے مولا و آقا ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ کسی امام حسین کے چاہنے والے کو ذرہ برابر تکلیف ہو۔ بتاؤ وہ میرا مولا ظاہری حیات میں کیا گزر گئی ہوگی اس کے دل پر کہ جس کی نظروں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا پورا لشکر۔ سوچو احساس کر۔ اس لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے اور یہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا جانے لگا، تقریباً ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پر ٹھہر تو جاتا تھا، لیکن عباس کا ساتھ معمولی منزل ہے۔ سوچئے آپ، مولا کو یاد کیجئے، صدق دل سے اگر یہ وفاداروں کا مجمع یاد کرے مولا آتے ہیں، بول میرے آقا کے چاہنے والے کیا چاہیے ہم دینے کے لیے تیار۔ جب ملائن نے دیکھا کہ کسی صورت سے حضرت عباس کا سنو کے نیزہ پر ٹھہرتا نہیں، تو اس طرح سے حضرت عباس کے سر کو ایک گھوڑے کی گردن کے حوالے کیا گیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب گھوڑا چلتا تھا آنکھیں عزاداروں